شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی رمضان ٹرانسمیشن 2026 ضیاء القلوب کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، وہ عظیم مہینہ جو سراپا رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، عتق من النار بھی ہے، جس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ضیافت فرماتا ہے اور انہیں انوار و تجلیات بھی عطا کرتا ہے، اور گونا گون رزق کی نعمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور رزق صرف طعام نہیں، رزق صرف جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں، بلکہ افکار بھی رزق ہیں، اور نظریات بھی رزق ہیں، اور دل کے اندر عطا ہونے والے کیفیات اور جذبات وہ بھی رزق ہیں۔ رزق کی متنوع صورتیں ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ رمضان المبارک میں حسب معمول ہم مرکزی دارالعلوم بیرا شریف میں جو رمضان ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں، اس میں یہ تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ مختلف برانچز جو ہیں ان سے بھی براہ راست اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم موجود ہیں نوشہرہ وادی سون کے اس خوبصورت علاقے میں موجود مرکزی دارالعلوم بیرا شریف سے ملحق یہ خوبصورت ادارہ جامعہ مدینۃ النبی نوشہرہ وادی سون، اور یہ ادارہ ایک طویل عرصے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ آج کے پروگرام کے اختتام پر آپ ایک خوبصورت ڈاکومنٹری اس ادارے کے متعلق جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور اس میں اس پورے ادارے کا تعارف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس ادارے کے پرنسپل جناب محترم علامہ جاوید اقبال کھارا صاحب آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ اس ادارے کے ساتھ متعلقہ احباب وہ بھی یہاں جلوہ فرما ہیں۔ تو ہم آج ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آج کا موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت حساس بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق الحاد کے ساتھ ہے۔ الحاد جو ہے وہ ایک ایسا ظاہرہ ہے جو دن بدن جو ہے وہ مختلف شکلوں میں سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نوجوان ذہن منتشر بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاں شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تو ذمہ داری ہے علماء اسلام کی کہ جہاں وہ دیگر موضوعات پہ بات کرے، وہاں ان شکوک و شبہات کا قلع کما کیا جائے، اور مختلف علمی طریقوں سے لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب دے دیا جائے۔ اسلام روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اسلام کا مقدمہ مؤثر بھی ہے اور پوری طرح سے ثابت شدہ بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام اپنے تمام تر مظاہر کے ساتھ ایک تابناک اور بہت خوبصورت چمک دمک رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی حقانیت قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ علماء کا، اسکالرز کا کام ہے کہ وہ جدید ذہن تک مؤثر انداز میں اور ایک نئے طریقے سے ان دلائل کو پہنچائیں تاکہ ان کے شکوک و شبہات رفع ہوتے رہیں۔ تو آج ہم جدید الہادی رجحانات، ایک تو قدیم الہاد کی شکلیں تھیں، اب ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک سے جو نئے حملے ہو رہے ہیں، جو جدید الہادی رجحانات سامنے آ رہے ہیں، اور جن کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں بھی جدید اسلحہ سے، اور اس اسلحہ سے مراد فکری اسلحہ ہے، یعنی دلیل اور لاجک، اس سے ہمیں لیس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے علامہ جاوید اقبال کھارا صاحب سے اسی موضوع کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو آپ کا یہ ادارہ بڑا خوبصورت ہے، اور بڑے ایک طویل عرصے سے آپ نے جس اخلاص کے ساتھ یہاں محنت کی ہے، اور حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی سرپرستی میں جس طریقے سے آپ اس ادارے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، اور اس پہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ جی خیر اور مبارک آپ جی کے طلباء جو مختلف شعبہ حیات میں یہاں ادارے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور حضرت ضیاء الامت کے مشن کی سفیر بھی ہیں، اللہ کریم ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو
اب آپ اس موضوع کے حوالے سے کوئی بات کا آغاز فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے تشریف لائے۔ یہ جامعہ مدینہ النبوی بحیرہ شریف کا اپنا ادارہ ہے، حضور دیوان کریم مرشد کریم کا اپنا ادارہ ہے۔ وہاں سے جو بھی حضرات تشریف لے آئے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور خوش قسمتی کا باعث بھی ہے۔ ضیاء القلوب کے نام سے جو رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات ہمیں بہت اچھی لگی کہ جو حضور غریب نواز کے سایہ شفقت میں ادارے اور لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں گے تو ان کو ایک احساس ہوگا کہ ہم ایک بڑے مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کے ساتھ وابستہ سینکڑوں ادارے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اصل موضوع کی طرف کہ جدید الہادی رجحانات۔ سب سے پہلے تھوڑا سا کہ الہاد ہے کیا، تو لغوی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لام، ہا اور دال یعنی لحد کہہ لیں آپ، اس سے یہ نکلا ہے، اور قبر کے اندر جب ایک طرف مزید جگہ کھود کر میت کو دفن کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو لحد میں اتار دیا گیا ہے، اور اصل میں وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی جگہ سے ذرا اس کو آگے کر دیا جاتا ہے، یعنی لڑک جانا۔ اور اگر ہم اس کا صحیح اور جامع قسم کا حدیث پاک کے اعتبار سے تو یہ ایک سنت شکل بھی ہے نا، جی جی کہ جو قبر ہے جی اس کے بجائے لحد جو ہے لحد وہ جو تو ہے، سنت شکل ہے، وہ تو اس کی ایک ممدوح صورت ہے ممدوح صورت ہے، جی ایسا، لغوی اعتبار جی سے۔ لغوی اعتبار سے۔ تو لیکن یہاں جو اس سے پھر سمجھا یہی جاتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے عقائد اور نظریات اور حق سے انحراف کر جائے، تو میں تو اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اپنے عرف میں کہنا چاہیں کہ جو دماغی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی انسان تھوڑا سا کھسک جائے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ ملحد ہو گیا ہے اور الحاد کی طرف چلا گیا ہے۔ تو بہرحال راہ انحراف اختیار کرنا ہو۔ اس پہ آج جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے معاشرے میں کھسک جانا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسی ویسی باتیں کرے اور غلط نظریات کا پرچار کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہماری بڑی لاد کرا دی ہے۔ تو یہ بھی پنجابی کی بلاغت ہے، اس میں بھی وہی معنی آ رہا ہے، مانا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ الحاد جو ہے پھر اصطلاح میں خدا کا انکار اور مذہب کا انکار، اور مذہب کے انکار سے ہی ایک طرح کا خدا کا ہی انکار مقصود ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصطلاح میں ہوتی ہیں۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر دور میں ملحدین موجود رہے ہیں، ہر دور کے ان کے اپنے اپنے نظریات تھے، اپنے اپنے افکار تھے۔ انبیاء کرام نے ہر دور میں اپنی ابدی تعلیمات اور آفاقی تعلیمات اور سچائی کے ذریعے کوشش کی کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے، چونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، انحراف کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا بھی صحیح کہ انبیاء کرام کی جو روشن تعلیمات اور پھر ان کا کریکٹر اور اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مائل بحق بھی ہوئے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق سے دور رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر دور میں ملحدین موجود رہے، لیکن یہ ایک کوئی باضابطہ گروہ کی صورت اختیار نہ کر سکے۔ دنیا میں موجود تو رہے، ان کی باتیں بھی رہیں، اپنے اپنے افکار اور نظریات بھی رہے، لیکن یہ منظم نہیں ہوئے۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اب ایک دنیا پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سارے دنیا کے اندر سلسلے جو ہیں وہ آپس میں جوڑ رہے ہیں، تو اب کچھ عرصے سے بالخصوص یہ
جدید دنیا کے علوم آنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ منظم ہو گئے اور اپنے افکار اور نظریات کو جو ہے انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اب اس سلسلہ میں یہ کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، یہ سوچ اور فکر جو ہے یہ پنپتی کہاں سے ہے، تو اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ ان کو صحیح جواب نہیں دے پایا۔ اب میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ مذہب اسلام کو تھوڑا سا ایک دفعہ الگ کر لے، یہاں پہ مذاہب عالم کی بات ہو رہی ہے کہ مثلا خدا کے تصور کے حوالے سے عیسائیت کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی 3 خدا ہیں، یہودیت کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ 2 خدا ہیں، بدھ مت جو ہے ان کا بھی خدا کا تصور مجہول ہے، ہندو مت کے تو ویسے ہی کئی خدا ہیں۔ تو اب اسلام کے علاوہ یہ جتنے دیگر مذاہب ہیں یہ تو ویسے ہی بالکل جو ہے وہ پہلی فرصت میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں خدا کے تصور کے بعد۔ اس وجہ سے بذات خود وہ اپنے جادہ ثواب سے وہ خود ہٹ گئے ہیں اور ان کے اندر بہت سی تعریفات ہو گئیں اور ان تعریفات کی وجہ سے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی شکل ان کے یہاں ظاہر ہو گئی، لہٰذا وہ اب کیسے دفاع کر پائیں گے؟ دنیا کے دیگر مذاہب جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں ان کو دینے سے قاصر آ چکے ہیں، لیکن اسلام کے حوالے سے معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ قرآن پاک میں 3 جگہ پہ یہ آیت کریمہ ہے، 2 جگہ پہ ولو کرہ المشرکون ہے اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وکفی باللہ شہیدا۔ یہاں حضور سیدی ذوالامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں اظہار دین سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے مجاہدین اپنی تلواروں کے ذریعے اور علماء اپنے علم کے ذریعے اور اپنے دلائل کے ذریعے اور صوفیاء اپنے نگاہ کے ذریعے اور باطن کے ذریعے اسلام کی حقانیت جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ دین جو ہے اپنے دلائل اور براہین کے لحاظ سے دیگر تمام مذاہب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خود قرآن حکیم کا مزاج اگر دیکھیں، ایک ہمارے ہاں گزشتہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ نہیں، گزشتہ 100 سال میں جو ہمارے ہاں ایک مزاج ڈیولپ ہوا ہے بر صغیر میں کہ جی ملحد جو ہے اس کو آپ نے منہ ہی نہیں لگانا جی، اور اس کو آپ نے جواب نہیں دینا جی، اور ایک طرف قرآن حکیم کا اپنا ذاتی اسلوب ہے کہ قرآن نہ صرف یہ کہ ان کے دلائل جو غلط فہمیوں پہ مبنی ہے ان کا ذکر بھی کرتا ہے اور ساتھ اس کے دلائل بھی دیتا ہے۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآنی اسلوب تو یہ ہے کہ لاجک سے جی بالکل بات کی جائے، سنی بھی جائے اور دلائل کے ساتھ ان کا رد بھی کیا جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہر جگہ پہ یہی اسلوب اختیار کیا اور یہ چیز ہمیں دیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس چیز کو کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روشن کامل ابدی افاقی تعلیمات لے کر آئے ان کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر 14 صدیوں میں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسان جو ہیں وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، ان کو تسلیم بھی کر چکے ہیں، اور یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سارے کوئی جاہل لوگ ہوں۔ ان میں بڑے بڑے عقلاء، بلغاء، بڑے بڑے مفکر، دانشور، اپنے اپنے دور کے عبقری، بڑے بڑے نابغہ روزگار جن کی ذہانت فطانت کے اوپر ایک زمانہ شاہد ہے، صدیوں کی گواہی اب ہم چند افراد کے کہنے پہ جھٹلا نہیں سکتے۔ بہت اچھی بات، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، جو اپنی بات میں، اب دیکھیں ملحد کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے نا جو سیدھا خدا کا انکار کرتے، کچھ کہتے ہیں جی میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا، جی میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہی، جی میں یہاں کنفیوز ہوں۔ یہ بھی ان کے ایک انداز ہے اور ایک سٹائل ہے۔ تو بھائی جو خود کنفیوز ہے وہ دنیا کی اتنی بڑی حقیقتوں کے اوپر پھر کس طرح وہ فتوے دے رہا ہے، اور کس طرح دنیا کی اتنے بڑے معاملات کے جس کے اوپر صدیوں سے ایک روایت قائم ہے، دنیا بھر کے اندر
صدیوں سے جو اپنے اپنے دور کے بڑے عبقری لوگ ہیں، ذہین فتین، وہ ایک حقیقت کو مسلمہ حقیقت تسلیم کر چکے ہیں، اس کو جھٹلا دینا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی یونیورسلٹی ہے، جی، ایک آفاقیت ہے، افاقیت ہے، کوئی ایک بالکل علاقے کے بھی لوگ نہیں ہیں، نہیں ہے، بلکہ وہ تو بالکل پوری دنیا سے اس پوری کی دنیا گواہیاں سے موجود ہیں۔ ہر زمانے میں، ہاں۔ ہر عہد میں، ہر زمان اور ہر مکان کے لوگ جو ہیں آپ دیکھیے نا، جی قانون شہادت میں بھی دو گواہ کافی ہوتے ہیں، کافی، جی بالکل یہاں تو گواہوں کا انبار ہے۔ انبار ہے، سبحان سینکڑوں اربوں کروڑوں لوگ جو ہیں یہ بڑا خدا اہم کے نقطہ ہے۔ جو ہے وہ موجود اب ہونے اس پہ میں اپنی جی اس کی کچھ نئی شکلیں ہیں جی جو اس وقت مختلف حربے استعمال کر کے جی نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ جی یہ ہو بڑا جائے۔ ضروری ہے۔ اچھا، اب موجودہ جو الہاد ہے نا، یہ صرف خدا کے وجود کا انکار والا الہاد نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فکری اور تہذیبی اور ڈیجیٹل الہاد بھی ہے۔ ڈیجیٹل الہاد ہے وہ اس طرح کہ جو مثلا ڈیجیٹل کی دنیا ہے، اس کے اندر سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں ایک مخصوص ذہن جو ہے اس کو ہمیشہ پروان چڑھایا جاتا ہے، جو جس سوچ کا عامل ہے اس کو سارا مواد اسی سوچ کا دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ بھٹکتا ہی چلا جائے گا اور الہاد کی طرف ہی چلا جائے گا، جبکہ دنیا کے اندر اور بہت سارے اس حوالے سے مواد بھی موجود ہو، حقائق بھی موجود ہوں، لیکن میڈیا نہیں دکھائے گا، ڈیجیٹل میڈیا نہیں دکھائے گا، اس کی ایک اپنی وہ چیز ہے۔ اب اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرچ کیا، ہم نے دیکھا جی، ہم نے تلاش کیا جی، ہم نے اے آئی سے مدد لی۔ بھائی پھر یہاں سے تو کام نہیں بنے گا۔ حقائق کی جو دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، ریسرچ کی جو دنیا ہے وہ الگ دنیا ہے۔ ان ضابطوں کے اوپر آ کر آپ ان چیزوں کو تلاش کریں، آپ کو جواب نہ ملے تو پھر آپ کہیں کہ جی ہم نے وہ ساری چیز، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے میڈیا کے ذریعے کوشش کر کے اور کہے کہ جی مجھے تو خدا نہیں ملا، مجھے تو حقائق نہیں ملے، میرے سوالات کا جواب نہیں ملا۔ ایک اس میں یہ چیز ہے۔ دوسری اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک آزادی چاہتے ہیں، مادر پدر آزاد معاشرہ ہو جس میں دنیا میں نہ کوئی ان پہ کوئی ضابطہ ہو، نہ کوئی قانون ہو، نہ کوئی ان کو جواب دہی ہو، اور اس چکر کے اندر جو ہے وہ خدا کا بھی انکار کر رہے ہیں اور وہ دین کا بھی انکار کر رہے ہیں، یوم آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے جان چھڑا رہے ہیں۔ یہ بڑا بنیادی سبب ہے، جناب اور وہ جو میں ابھی آپ سے سوال پوچھنے والا تھا، آپ نے اس کا اظہار یہ کر دیا جی اس شکل میں کہ نوجوان کیوں مائل ہو رہے ہیں، جی اور وہ بھی اس میں سے ایسا مادر پدر آزاد نوجوان جو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ بالکل کسی قید و بند میں، وہ اس کو قید و بند سمجھ قید و رہا ہے، بند حالانکہ یہ جو محبت میں ایک پابندی ہوتی ہے پابندی مزاج میں، یہ قید تو نہیں ہے، قید نہیں یہی تو لذت ہے جی ہاں بندگی کی، تو وہ اس کو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا آزاد چاہتے کرنا ہیں۔ چاہتا ہے۔ تو اس کے اور بھی کیا اسباب ہو سکتے ہاں ہیں؟ جی اچھا، یہ آزادی جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا، پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس جو علم کے ذرائع اب آ رہے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو خدا کے وجود کے حوالے سے اپنے محکم نظریات رکھتے ہیں، ان کی بکس، ان کی چیزیں، ان کو یہ چیز کرائی جا رہی ہے کہ یہ تو سرے سے غلط ہے۔ مثلا علماء، دینی قوتیں، دینی لوگ، ان کے رویے کو ڈسکس کرنا، شدت پسندی ہے جی ان میں یہ ہے وہ ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور بڑی وہ ضروری ہے کہ بھائی دین کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دین لیُظہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جیسا ہم نے پہلے عرض کر دی کہ یہ دین تو اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں، جو دینی لوگ ہیں ان کے رویے، ان کی بعض چیزیں، ان کو مثال بنا کر دین سے ہی منحرف ہو جانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں کا آپ کام دیکھیں، فلاں کا کریکٹر دیکھیں، فلاں کا عمل دیکھیں، تو بھائی دینی طبقے کی کمزوریاں جو ہیں آپ ان کو دین کی کمزوری نہ سمجھیں۔ دین بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ثابت شدہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے، اور اس کی روشن تعلیمات موجود بھی ہیں اور ان کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی خاص چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کی شرح دیندار طبقے میں زیادہ ہے
یا ملحدین میں زیادہ ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا ملحدین میں زیادہ ہے۔ اب اس کی صاف وجہ ہے کہ جو دیندار طبقے کا ہے وہ جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اور اس کو اس سے ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور خالی یہی بات ہی اس کی تسلی کے لیے کافی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب تعالیٰ موجود ہے، اور وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ میرے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی امید یہ موجود ہے۔ لیکن ایک ملحد ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس سے امید لگائے گا؟ اور جن سے اگر وہ کہیں اسباب پہ اگر وہ بھروسہ کرتے ہیں تو اسباب تو فوراً ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس دور میں جدید الہادی رجحانات پہ جو بات ہو رہی ہے، اس میں میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا، شروع کے جو ملحد تھے، جو صدیوں قبل کے ملحد تھے، ان میں اور ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ خدا کے وجود کے منکر تھے، لیکن یہ جو موجودہ دور کے ملحد ہیں ان کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ اب اسباب کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ یہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب جو ہیں مادیت اور ان چیزوں کے اوپر مٹیریلسٹک اپروچ، اس کو خدا بنا لیا انہوں نے۔ تو یہ ایک فرق بھی ہے کہ بھئی اس کی بجائے آپ حقیقی خداوند تعالیٰ کی طرف آئیں جو ساری کائنات کے اندر جو ہے واجب الوجود ہے اور ایک بڑی ہستی موجود ہے۔ تو جب خدا سے تعلق توڑا جائے گا تو دنیا کس طرف جائے گی؟ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ بتائیں کہ پھر دنیا میں عدل نہیں رہے گا، انصاف نہیں رہے گا، جب جواب دہی ختم ہو جائے، آخرت کا ڈر۔ دنیا میں دیکھیں مالک یوم الدین میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک مظلوم انسان اس کو انصاف نہیں بھی ملا، اس کے لیے یہ تسلی کیا تھوڑی کم ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میرا رب جو ہے اس کے سامنے یہ لوگ جواب دہ ہوں گے اور مجھے انصاف مل جائے۔ تسلی کے ہزاروں اسباب وہ ختم کر کے ہم ایک بندے کو جو ہے ایک ایسی تنہائی میں دھکیل دیں کہ جس میں جا کر وہ خودکشی کر لے، جس میں جا کر وہ نا امیدی کی طرف چلا جائے، مایوسی کی طرف چلا جائے۔ تو دین اور خدا کا وجود سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ انسان کو امید دلاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ انسان کو جو ہے وہ یہ بات اس کے ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے اور آپ نے کوئی ایسا نہیں کرنا جو اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف۔ اس کی وجہ سے دنیا میں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں بڑی اچھی آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک کلاس روم ہو جناب اور اس میں وائٹ بورڈ کے اوپر کوئی شخص یہ کوشچن لکھ دے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، جناب اور پھر وہ کہے جی کہ آپ جواب دیں، اور طلباء اس سے پوچھیں لکھنے والے سے کہ تو نے اگر سوال لکھا ہے تو اس کا جواب بھی تو ہمیں بتا۔ وہ کہے جی جواب مجھے نہیں آتا، میرا کام صرف سوال کرنا ہے۔ جی جی تو یہ آج کل کے جو ملحدین ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے، وہ ہاں کوشچن تو سارے ریز صحیح وہ بات کرتے ہیں بالکل لیکن بالکل۔ جواب ان کے پاس نہیں۔ جواب ان سے بہتر الحمدللہ اہل اسلام کی سٹینڈنگ ہے جی کہ ان کے پاس سوال بھی ہے اور سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ بے شک ہے، ہمارے پاس یہ جواب موجود ہے کہ بنایا تو اللہ رب العزت نے بنایا، کیوں بنایا تو خلافت الہیہ کا منصب عطا فرمایا، اور پھر اس زمین کی آبادکاری کا نظام انسان کے سپرد کیا۔ پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جواب دہی کا تصور موجود ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو ہمارے فقہا اور خاص طور پہ فلاسفہ اور متکلمین نے ڈیبیٹ کی ہے، اور اس میں جیسے ابھی ہمارے وہ ایک انڈیا سے مفتی شمائل کا جو ایک مناظرہ ہوا ہے، اس میں بہت سے ملحدین بوکھلائے ہوئے نظر آئے جب انہوں نے جدید زبان میں وہی دلائل ذکر کیے ہیں جو پہلے سے ہمارے متکلمین فلاسفہ میں حضرت امام غزالی کے ہاں، امام جوینی کے ہاں، شرح عقائد نصفی میں اور دیگر تمام کتب میں موجود ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس جو اس وقت ہیں ان کو کس نہج پہ اپنے طلباء کی تیاری کروانی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں اس حوالے سے، کیونکہ بیرا شریف ماشاءاللہ ایک بہت بڑا مرکز ہے اور آپ اس کے ایک بڑے سینئر مدرس بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اپنے خطبات میں، بیرا شریف میں اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے ارد گرد اور بھی بہت سارے دینی سلسلے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس دور کا الحاد سب سے بڑا چیلنج ہے، اور لوگ تیزی کے ساتھ، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کو بچانے کے لیے ہمیں اس کو بطور سبجیکٹ اپنے نصاب میں شامل کرنا ہوگا، اس پہ بات کرنی ہوگی، اور دلائل اور براہین اپنے بچوں کو یاد کرانے ہوں گے۔
یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پہلی نظر میں دھتکار دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ وہ مزید فیڈ اپ ہو جائے. جب آپ تو اسے اس کے لیے سب سے پہلے تو وہ صوفیاء کا طریقہ کہ پیار کا، محبت کا، نفرت نہیں کرنی، قریب کرنا ہے، ٹیبل ٹاک کی گنجائش بالکل چھوڑنی ہے، بالکل چھوڑ جواب دینا ہے. ایسا ہے. پھر صوفیاء کے طریقے کے ساتھ پھر علماء والا طریقہ، علمی جواب دیں، دلائل دیں. جب یہ ماحول اس طرح کا ہوگا تو یقیناً چونکہ یہ طریقہ تو وہ بندہ اختیار کرے کہ جی میں آپ ہیں ہی قابل نفرت، میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی اور جواب ہی نہیں دینا، کہ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو. مجھے یہاں بات بڑی یاد جناب. آئی جو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ علمی جوابات. جی. اب علمی جوابات میں دو طرح کے جواب ہیں. جی. ہمارے ہاں جو اسکالرز ہیں اکثر دینی مزاج کے، وہ ان علمی جوابات میں سے صرف نقلی دلائل، جنہیں ہم نقلی کہتے ہیں، جی جی وہ نقلی اس معنی میں کہ ان کو نقل کیا جا رہا ہے کتاب و سنت سے. جی جی تو ظاہری بات ہے کہ جو کتاب و سنت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ ان کو کیسے مانے گا؟ جی جی اس کے لیے ریشنل تھنکنگ اور عقلی دلائل کی ضرورت ہے. جی بالکل ہے. وہ ہمارے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں. نہیں. جی جی اس پہ تیاری چاہیے. مثال کے طور پہ وہ ہمارے ایک مصر کے اسکالر کہا کرتے تھے کہ وہ اگر آپ نے یہ سمجھانا ہو یہ انفینٹ ریگریس کا جو مسئلہ ہے جی کہ ایک لامتناہی جی کسی دلیل کا ہو جانا، جسے ہم کہتے ہیں دور لازم آنا، تو وہ اس کو سمجھا لیں کہ ایک کرسی ہے اور اس کے دو پائے ہیں، دو ہیں ہی نہیں، جی وہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کو اس کو کھڑا کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ایک اور دو پایوں والی کرسی اگر لائیں گے تو وہ پھر گر جائے گی، وہ بھی تیسری لائیں گے وہ بھی گر جائے گی. آپ لامتناہی اگر صرف دو پایوں والی اس کے ساتھ کھڑی کرتے رہیں گے وہ سب گر جائیں. آپ کو ایک ایسی لانی پڑے گی کہ جس کے چار پائے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اگر آپ اس کو ٹیک دیں گے پھر وہ کھڑی ہونے کا امکان ہے. تو اس طرح کی کوئی عقلی دلائل کے ساتھ بات کو تقریب الالفام، یعنی ان کے فام کے قریب کیا جائے. جی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو اپنا وجود ہے اس کے ثبوت کے لیے بھی عقلی دلائل ہی ذکر فرمائے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا. یہ انداز، یہ اسلوب جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. کہ حضرت امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان کیا ان چیزوں کو، اور حضور ذالمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر جہاں بھی اس طرح کے دلائل اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت پہ دیے ہیں تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں وہ آپ نے ذکر کیے ہیں، اور آج بھی وہ اپنے اندر وہ اثر افنینی رکھتے ہیں. تو اس طرف ہمیں جانا چاہیے اور ان دلائل کو نوجوانوں کو جو ہے وہ سکھانا چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سلیبس میں آنا چاہیے ان چیزوں کو. جی بالکل. یا سلیبس میں نہیں آتا تو کم از کم شارٹ کورسز میں، سیمینارز کی شکل میں طلباء تک یہ باتیں پہنچائیں، پھر انہیں سوال کرنے کا موقع دیں. بلکہ پھر ان کو بے شک سٹیج پہ لے کے آئیں، انہیں کہیں جی آپ اس پہ تاکہ ان کی پریکٹس ہو سکے. اچھا، اس میں دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ سائنس اور الحاد جو ہے اس حوالے سے. تو میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا سائنس نے دنیا کی تمام حقیقتوں کا ادراک کر لیا ہے؟ وہ تو مفروضات پہ. تو جب دنیا کے اندر ابھی بہت سی ایسی حقیقتیں موجود ہیں کہ خود سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے حقائق موجود ہیں جو ابھی پردہ اخفاء میں ہیں اور سائنس وہاں تک ابھی نہیں پہنچ سکی، اور صدیوں کا سائنس کا یہ اپنا جو سفر ہے اگر اس پہ بھی آپ دیکھیں تو کبھی کیا نظریات تھے، پھر بعد میں تبدیل ہوئے، ارتقاء ہے مسلسل. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سائنس جو ہے یہ کوئی حتمی فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے ذریعے ہم کائنات کی اتنی بڑی حقیقت جو پوری دنیا کا رب ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کا فیصلہ ہم سائنس پہ چھوڑ دیں تو یہ عقل سے بھی بعید بات ہے، کسی بھی لحاظ سے یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے سائنسی پیمانوں پہ خالق اور مالک کو، یہ تو کائنات کی بات ہے، ہم خالق کی بات کر رہے ہیں بھائی. سائنس کا تعلق تو جو ہے وہ کائنات کی ان چیزوں کے ساتھ ہے، جو مخلوق ہے، جو اسباب کی چیزیں ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے خالق کو مخلوق کے بنائے ہوئے پیمانوں سے جو ہے وہ ناپا نہیں جا سکتا. اس لیے سائنسی علوم کی جو افادیت ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذریعے ہم یہ فیصلہ کروائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے. اسی طرح پھر ان کے دیگر جو سوالات ہیں
بالخصوص خیر اور شر کے حوالے سے جو ان کا ایک ہے کہ دنیا میں خیر کا خالق تو اللہ پاک ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہو گیا، شر اس نے کیوں پیدا کیا جی؟ اب اس کو آپ اگر دیکھیں جی ویلکم تو بہت کرتے ہیں شور مجاز، تو اس کی کئی حکمتیں موجود ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت خیر اور شر کے خالق ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں بہت سارے اسباب عطا فرمائے کہ آپ ان کے ذریعے خیر اور شر جو ہے ان دونوں کو پہچان لیں، اور جب آپ پہچان کر کے خیر کی طرف جائیں گے تو اس میں بڑا لطف ہوگا، ایک بڑا کرم ہوگا اور بڑی خاص بات ہوگی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ خیر فتنہ، یہ تو قرآن میں جی فرمایا بالکل کہ بالکل، ہم ان دونوں سے آزماتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، بنیادی طور پہ تو آزمائش ہے، آزمائش ہے، اور آزمائش ہی تو مقصد تخلیق ہے، مقصد بار بار اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے جی اس کا، بالکل یہ جی بالکل بالکل، بجا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو اگر شر نہ ہوتا، صرف خیر ہی خیر ہوتی، تو پھر فرشتوں اور انسان کا فرق کیا رہ جانا تھا؟ فرشتے جو ہیں انہوں نے تو اعتراض ہی یہی کیا تھا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تسبیح کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب جو ہے وہ یہی شازمہ کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور بعد میں کائنات کے اندر وہ ساری حقیقتیں کھلی کہ حقیقت یہی ہے کہ شر کے ہوتے ہوئے خیر کو اڈاپٹ کرنا، یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ تمام تر دنیا کی روشنیاں موجود ہوں، چکا چوند موجود ہو، راستے کے حسین نظارے موجود ہوں، اور انسان اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ یہ بھی دیکھیے نا کہ خیر حقیقت واقعہ ہے جی، اور شر جو ہے یہ عارضی ہے بہت۔ جی مثال کے طور پہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہر وقت تو بندہ بیمار نہیں رہتا، جی، صحت مند رہنا یہ اصل ہے اور یہ زیادہ ہے، جی اور بیماری طاری ہوتی ہے تھوڑے سے عرصے تھوڑے کے لیے اور پھر چلی جاتی ہے۔ جی اس سے بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تو آزمانے کے لیے آئی تاکہ صبر اور شکر کے وہ مفاہیم ہمیں سمجھ آ سکیں۔ اسی طرح ہر وقت کائنات میں نعوذ باللہ زلزلے تو نہیں ہو رہے، زمین ہر وقت مستقر ہے، ٹھہری ہوئی ہے، یہ کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی لاوے پھٹتے ہیں، استثنائی صورتیں ہیں۔ اور اگر اس کا ایک پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہے تو وہ خود بیمار ہو جائے گا، اس معنی میں بھی کہ کیونکہ جو دفاعی نظام ہے یہ جب وقتاً فوقتاً کچھ بیماریاں آتی ہیں تو پھر یہ اس سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس پہ ایک دو دلائل نہیں درجنوں دلائل اس پہ موجود ہیں، یہ بھی نہیں۔ یہاں ایک میں آپ کی اس پلیٹ فارم کی وساطت سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کسی کا سوال سنا تو ایک دفعہ بندہ جو ہے وہ بڑا چکرا جاتا ہے کہ یار یہ اس کا بھی کوئی جواب ہوگا، کیا ہوگا، لیکن جب بھی تلاش کیا تو ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، اسلاف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کا جواب دے رکھا۔ صوفیاء کے ہاں تو ویسے ہی ایک جملے میں سارا جواب آ جاتا ہے، اسی لیے علامہ نے فرمایا نا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کی کوئی ایسی بات سن بھی لیں کہ جس کا فوری آپ کو جواب نہ بھی ملے تو پریشان نہیں ہونا۔ ہمارے لٹریچر میں جو صدیوں کا لٹریچر ہے اس میں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگ اپنے طریقے سے بیان کر چکے ہیں، جوابات موجود ہیں۔ ہاں آپ اپنے اندر جذبہ تحقیق پیدا کریں، جستجو پیدا کریں، آپ کھوج لگائیں، مل جائے گا۔ میں یقین جانے بڑی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ بعض دفعہ نا اس جدید دنیا کی چیز ہوتی ہے کہ جس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس انداز میں اس کا جواب دے رکھا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ تو کسی سینسی دور میں خود موجود تھے۔ تو یہ ان کا کیا تھا، ان کے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، ایک اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں کہ وہ اپنی نگاہ بصیرت سے اس انداز میں ان گتھیوں کو سلجھا چکے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں پریشان ہونے کی بجائے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت۔ یہی تو کھارا صاحب مسئلہ ہے، ہماری جو اس وقت ینگ جنریشن ہے نا وہ مطالعہ کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فراغت ہے، آسائش ہے، پھر یہ موبائل ہے اور اس کے اوپر یہ سکرولنگ ہے، اس سے تو فرصت ہی نہیں۔ تو نیا مطالعہ، اس کی کیفیت اور لذت آشنائی اگر ہو جائے، وہ علامہ نے فرمایا، بلکہ الہاد کے اسباب میں علامہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ۔ تو یہ اسی فراغت نے اور عیش و عشرت نے اس چیز کو پیدا کیا۔ اگر ہمارا نوجوان پڑھتا، مطالعہ کرتا تو یہ نوبت تو کبھی بھی نہ آتی۔
بالکل ایسا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اچھی صحبت کا بھی بڑا عمل دخل ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں مدہ بیٹھے. بہت سارے اللہ کے ایسے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے ملنے، جن کی گفتگو سننے، جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کا اللہ پاک کی ذات پہ یقین اور پختہ ہو جائے. تو علم بھی ضروری ہے، ساتھ اچھی صحبت ضروری ہے بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی. تو برے لوگوں کی صحبت سے ہی انسان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ربط، قرآن کے ساتھ رمضان بھی ہے، رمضان یہ میسج بھی ذرا ہو جائے. جی بالکل، قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق مضبوط کیا جائے. یہ زندہ کتاب ہے، یہ ایک لا یزال کتاب ہے اور ہم جو ہے اس سے بہت دور ہیں. یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ 1200 سال جو ہے مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ قوت کی، طاقت کی اور غلبے کی ہے. 200-250 سال سے ہم مغلوب ہیں، اور یہ سارے فتنے اب وہ ہمارے اوپر اسی وجہ سے ہیں کہ 200-250 سال سے جو ہم مغلوبی میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے، ورنہ ہمارے پاس طاقت تھی، غلبہ تھا اور پوری دنیا کو ہم کنٹرول کرتے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں برِ صغیر میں ہی اگر آپ دیکھیں تو یہاں جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں کہوں گا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، یہ سارے لوگ جو تھے یہ عالم بھی تھے، اپنے دور کے یہ عالم تھے لیکن بادشاہ بھی تھے، اور یہ اس پہ جو اسلامی تہذیب کا ایک غلبہ تھا اور اس کی علم کا بڑا کام. اچھا ان بزرگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں برِ صغیر میں یہ ہندو بھی تھے، یہ سکھ بھی تھے، یہ عیسائی بھی تھے، یہ ان سب کو ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے جو ہے یہاں پہ امن قائم رکھا اور 1000 سال یہاں امن رہا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب وہ اسلامی سلسلہ ختم ہوا حکومت کا اور اقتدار جو ہے ہندوؤں کے پاس آیا، اب مسلمان یہاں کس صورتحال سے دوچار ہے. یہ چیزیں بھی سمجھنے والی ہیں. تو اس طرح دنیا کے اندر جہاں بھی اسلامی تہذیب کا غلبہ ہوگا، خدا کا وجود ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی لوگوں پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو تقسیم نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو عدل فراہم کریں گے، انصاف فراہم کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ سارے اختیارات اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہیں اور ہم جواب دہ ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو پوری دنیا میں جو ماڈلز سابقہ دور میں چلے ہیں، 1200 سال کا ہمارا ایک دنیا کے اوپر غلبے کی کیفیت رہی، اور کبھی یہ فرانس جو ہے، یہ اٹلی جو ہے، ان کے بادشاہوں کے سروں پہ تاج جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اجازت نامے سے ہوتا ہے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے یورپ پر اسلام کے صنعت، اس میں بڑا اچھا ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے. جی بالکل. یہاں مجھے آخر میں ایک بات ذہن میں آئی، میں پہلے اس کا عرض کر کے اور آپ سے کنکلوژنری ریمارکس لے لیتا ہوں. ایک صوفیاء کے لٹریچر کی جو آپ نے بات کی ہے، بہت بڑا اس مرض کا علاج تو وہاں موجود ہے. میاں محمد بخش عارف کھڑی، وارث شاہ صاحب، حضرت بلے شاہ صاحب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے صوفیاء ہیں. پھر فارسی لٹریچر میں حافظ شیرازی ہیں، پھر شیخ سعدی ہیں، پھر حضرت شیخ فرید الدین عطار ہیں، پھر مولانا رومی ہیں، پھر حضرت اقبال بذات خود اشارات میں ساری باتیں سمجھاتے ہیں. بالخصوص منطق الطیر میں مولانا رومی کی جو ایک حکایت ہے کہ وہ پرندے تھے ساتھ اور وہ نکلے، اب ساری حکایت میں بات ہے. انہیں کسی نے کہا کہ وہ بزرگ سے جو ملاقات کرنی ہے تو وہ کوکاف کی غار میں آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے زندگی لگ جائے گی. تو وہ نکلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو پھیل جاؤ، اور جس کو مل گیا وہ دوسروں کو بھی بلا لے، اور پھر لمبا سفر کرتے کئی رستے میں مر گئے اور کئی بالآخر کوکاف کی غار میں پہنچے. تو وہاں ان کو اندر جو 1-2 پہنچ گئے اس غار میں، وہ اس حقیقت سے ملاقات کے لیے، تو آگے آئینہ لگا تھا اور اس آئینے میں اپنی ہی تصویر نظر آ رہی تھی. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے، مطلب انسان کے اپنے اندر بھی تو بہت سے حقائق موجود ہیں، اور بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. تو صوفیاء کے لٹریچر میں بڑا اس کا علاج موجود بڑا بالکل جی، اور اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جس طرح صوفیاء کی اور اولیاء اللہ کی اور خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی قبریں، مزارات پہ جو رونق آج بھی ہے، کسی ملت کی قبر پہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی. اور یہ کیا ہے، اب داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے ہیں اور وہاں ہزاروں لوگ روزانہ حاضری دیتے ہیں اس بات پہ کہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ روحانی مل رہا ہے.
تو یہ چیزیں زمانے کی یہ ساری حقیقتیں کیا ان کو آسانی کے ساتھ جھٹلایا جا سکتا ہے؟ جو صدیوں پہ محیط ہیں، جو جن کا تعلق علمی روایات سے بھی ہے، اور یہ چیزیں تو اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ چند لوگ جو ہیں دنیا کے اندر جو ہے چند لوگ سے مراد ہے کہ اگرچہ یہ تعداد ان کی کروڑوں میں ہے اب ملحدین کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر جو ہے یہ اپنا پوری دنیا کو غلط ثابت کر کے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم درست ہیں اور ہم سچے ہیں۔ تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، چونکہ صدیوں کے تسلسل کے ساتھ ہم جڑے ہیں۔ آخر میں وہ جتنی بھی خالد صاحب تعداد ہو وہ آٹے میں نمک ہی ہے، جی آٹے میں نمک، تو جی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جی اور پھر وہ ہے کہ غلط فہمیوں پہ مبنی ہے، مبنی۔ اور حقیقت جو اس اہل اسلام کے ہاں ہے وہ تو الحمدللہ۔ تو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ والدین کو بھی چاہیے، اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر اسپیشلی نظر رکھیں، ان کو اسپیشل ماحول دیں کہ جس میں ان کو اس طرح نہ چھوڑا جائے کہ جس میں وہ ایسی سوسائٹی کا، ایسے لوگوں کا شکار ہو جائیں۔ نظر رکھیں، ایک جو ہے بہت اب اس چیز کی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتے رہیں، گپ شپ کریں، اور وہ ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے الاب الصدیق، جی بالکل، کہ فرینڈلی باپ ہو جائے، فرینڈلی باپ، تو وہ اپنی ان اولاد سے دوستی کرے جی تاکہ اس کو کہیں باہر دوست نہ ڈھونڈنا پڑے، ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ کا بڑی اچھی ساری یہ گفتگو تھی، بہت سے اشارات مفید آپ نے اس میں سامعین کے لیے فرمائے، اور اللہ کرے گا کہ اس سے نئی جو راہیں ہیں وہ کھلے گی۔ اس میں جو ہمارے یہ 7 حضرات شامل تھے، ہم چاہیں گے کوئی یہ سوال اگر ان سے لے لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مدثر نعمان کھارا ہے، اور کیونکہ یوتھ اسٹڈی کلب کا میں پاکستان کا چیئرمین ہوں، تو اکثر یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اولیاء اکرام کے لٹریچر کی بات کی ہے، ڈاکٹر حضور غریب نواز کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے وہ اسلامی لٹریچر سے دور ہے، وہ فکر اقبال سے دور ہے۔ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کو اپنانے سے آج کے اس نوجوان کو جو بے راہ روی کا شکار ہے اس کو دین اسلام کے قریب کیا جا سکتا ہے، یا اسلامی لٹریچر کے اس کو قریب کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، بس اصل بات یہ ہے کہ اقبال کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اقبال فیلسوف اسلام ہے، اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور ذوالامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابر رحمت برسے اور خوب دل کھول کر برسے اس جگہ پر جہاں خضر امت استراحت فرما ہے۔ تو اس لیے حضرت اقبال جو ہے وہ اس دور کے غزالی ہیں، اس دور کا الحاد جو ہے اس کا بہترین جواب جو ہے وہ حضرت اقبال کے پاس موجود ہے، اور قرآن و سنت کی جو خوبصورت تشریح جو فلسفہ حضرت اقبال نے بیان کیا، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یورپ کی دنیا جو ہے اس کے دامن میں اقبال کی ٹکر کا ایک بھی فلسفی نہیں ہے، اور یہ ملحدین جو ہیں یہ تو حضرت اقبال کا میں سمجھتا ہوں کہ جو فلسفہ ہے اس کو تو یہ شاید سمجھ ہی نہیں پا سکتے، اتنی اس کے سامنے پاسکو بھی نہیں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں نوجوانوں کو فکر اقبال کو اپنانا چاہیے۔ اقبال صرف دینی حوالے سے نہیں، عقلی حوالے سے اور فلسفیانہ حوالے سے، میں بلکہ یہ تجویز کروں گا کہ الحاد کے جواب میں اگر عقلی دلائل تیار کرنے ہیں تو پھر اقبال سے فلسفہ لیں، بہترین چیز ہے، اور اس سے اپنا تعلق جوڑیں، اور اقبالیات کے فروغ کے لیے اپنے دینی اداروں میں بھی کام کرنا چاہیے۔ یہ جس طرح آپ احباب نے اسٹڈی سرکل شروع کر رکھے ہیں، جناب اس کو یونیورسٹیز میں بھی ہونا چاہیے، کالجز میں بھی، مدارس میں بھی۔ پھر اقبال کی تسہیل کا بندوبست ہونا چاہیے اس دور میں، اس کے جتنے وسائل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اردو کی حالت بڑی ناگفتہ ہے، جتنا اسے آسان کر کے پیش کیا جا سکے مختلف شکلوں میں، تو علامہ کی فکر واقعی یہ ایک اکسیر ہے اور ایک نسخہ کیمیا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے ان کے، علامہ نے جو کہا نا کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا۔ فرمایا آج کل کے یہ جو سکالر بنے ہوئے ہیں جو الہاد کو فروغ دے رہے ہیں، ان کم نظر لوگوں
کی اقتدا کرنے سے اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر. جی وہ جو پہلے بزرگ گئے ہیں ان کابرین کی اقتدا بزرگ کرنا یہ محفوظ تر ہے, زیادہ اسی میں خیر ہے. جی تو ماشاءاللہ علامہ کی تو کیا جی بات ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عامر سلطان ہے اور میں عرصہ 5 سال سے ادھر جامعہ مدینہ النبی میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو ڈھیر سارے طلباء وہ مختلف ان کے دوست کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کے کزنز وغیرہ ان سے کویشچن کرتے ہیں. تو ہم بطور مدرس ان جو نوجوان ہیں, وہ جو دوست ہیں, ان کو الہاد کے حوالے سے ہم کیسے گائیڈ کریں, یا کن کن جو کون سی کتابیں ہیں ان کی طرف ان کا رخ موڑیں. اور ایک طالب علم نے تو یہ بھی کویشچن چھوڑا ہے کہ جی آپ اس الہاد کے حوالے سے صوفیزم کا بہت سارا حوالہ دیتے ہیں اور ان کا سہارا لیتے ہیں, تو ہم صوفیزم کو مانتے بھی نہیں ہیں, تو ان کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جی اس حوالے سے جو ہے پہلے بھی جیسے بات ہوئی کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر ضیاء القرآن میں بہت کچھ بیان کیا ہے اور اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر غلام جیلانی بارکی بھی ایک بک ہے الہاد مغرب اور ہم, وہ بھی بڑی اچھی ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. ابو الحسن علی ندوی صاحب کی بکس جو ہیں اس حوالے سے میں وہ ضرور تجویز کروں گا. ان کی ایک ہے کشمکش مغرب اور اسلام اور کشمکش مغربیت, وہ بڑی اچھی اس حوالے سے ہے, اور بھی انہوں نے اس حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے. لیکن اب تو جو ہے بالخصوص نوجوانوں کو وہ شمائل ندوی صاحب جو ہیں اور ایک یاسر واجدی صاحب ہیں اور بہت سارے اب وہ چونکہ اس دور کے ہیں اور انہوں نے ان کا اچھی محنت کی ہے, تو اور موبائلز پہ چونکہ کلپس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, تو ان کو سنیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارکا گزشتہ دنوں میں وہاں ہوا ہے شمائل صاحب والا, تو اس میں ماشاءاللہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے, سمجھ گئے ہیں لوگ, اور بلکہ بہت سارے مولد جو ہیں وہ واپس بھی آئے ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ مولدین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, یہ بھٹکے ہوئے خیالات والے ایک لوگ ہیں اور بس ذہنی خلفشار کا شکار لوگ ہیں. ان کے پاس کہنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے. جی کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو میں تو یہ تجویز کروں گا کہ اردو میں جیسے آپ نے ضیاء القرآن فرمایا, ضیاء النبی, ضیاء القرآن, اور یہ جو ہمارا اپنا لٹریچر ہے کیونکہ یہ قرآن کی آسان تفسیر پہ مبنی ہے, تو جہاں جہاں وہ والی آیات آئی ہیں جن کا تعلق ذات باری تعالیٰ وجود باری سے, اس کی تفسیر میں جو چیزیں ہیں ان کو ضرور پڑھا جائے, یہ بڑی مفید ہیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام افضال احمد ہے اور میرا جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ملحد ہو جاتا ہے کیا اس میں سوشل میڈیا اور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی اس میں کوئی رول ہے, اور اگر کوئی شخص ملحد ہو جائے تو اس کو واپس پٹری پر کس طرح لے کے آ سکتے ہیں؟ تو یہ میرا سوال آپ کو. میں نے تو پہلے عرض کیا کہ اس میں اے آئی کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ رول موجود ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک مخصوص رجحان کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو اس کی تلاش میں ہوگا تو اس کو یہ اسی طرف ہی لے کر جائیں گی. تو اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ ہم جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور الہاد کے ہم جو حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, تو ہمیں اے آئی میں اپنے کام کو بہت زیادہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. مختلف ایپس تیار کی جائیں تو خود سیکھنے کے عمل میں ہے, جی سیکھنے, اس کو اگر اچھی پرومپٹ دی جائے, دی جائے, اس کے لیے اچھی ویب سائٹس تیار کی جائیں اور اپنی ایپس تیار کی جائیں اور ان چیزوں کے حوالے سے اس کو اپڈیٹ کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ہمارا بھی نقطہ نظر وہاں پہنچے. اور ڈیٹا انٹری بڑی ضروری, اس سے کافی فرق پڑے گا اور دینی طبقے کو تیزی کے ساتھ ادھر آنا چاہیے. اگر دیکھیں ایک چیز ہے کہ دنیا میں جتنا دین سے محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اللہ پاک سے محبت رکھنے والے موجود ہیں, تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا ہی اپنا حصہ ڈال دیں تو وہ بڑے جلدی ہم جو ہے اس چیز کو کور کر لیں گے. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری یہی ہے کہ جو ہمارے ماشاءاللہ جدید سکالرز اور جو مرکزی ادارے ہیں اور مرکزی شخصیات ہیں, نوجوانوں کو ان کے ساتھ جوڑا جائے
قبلہ ڈاکٹر صاحب کے یہ اب یہ نہیں کہ میرے سامنے موجود ہیں تو میں کوئی خوش آمدانہ یہ جملے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں. ماشاءاللہ ان کا جتنا لٹریچر ہے، ڈاکٹر صاحب کی کافی بکس آئی ہیں اور خطبات موجود ہیں. ہر جمعہ استان عالیہ بھیرا شریف کے ممبر سے جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ میڈیا پہ آتی ہے، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اس کا ریکارڈ موجود ہے. میں آج بھی وہ خطبات بھیرا میں الہاد کے حوالے سے 2 خطبے جو ہے پورا چیپٹر اس میں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خوشی بھی ہوئی. تو اب یہ نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ایسی شخصیات، ایسے علماء موجود ہیں، ایسے اسکالرز موجود ہیں کہ جن سے ہم رہنمائی لے بھی سکتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کے سوالات ان تک پہنچا کر ان سے جوابات لے کر ان کی تشفی اور تسلی بھی کرائی جا سکتی ہے. تو اس پہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ رابطے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا بھی پروفیسر بہت جاوید شکریہ اقبال جی، کھارا آپ صاحب. کی بڑی بہت مہربانی جی. یادگار نشست، اور اس میں آپ نے بہت محنت اور عرقریزی سے جن چیزوں کو بیان فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موضوع پہ ایک خوبصورت ڈیبیٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں آپ کے سوالات نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں. اور جامعہ مدینۃ النبی وادی سون نوشہرہ، اب آخر میں اس کے حوالے سے آپ علامہ جاوید اقبال کھارا صاحب کی گفتگو سماعت کریں گے جو ایک ڈاکومنٹری ہوگی، اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کو جامعہ مدینۃ النبی کے مختلف جو ادوار ہیں ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. انشاءاللہ کل کسی ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے منسلک نئے ادارے سے یہ پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ تک پہنچے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. جڑے رہیے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، ذکر و فکر کے اس ماحول کو جاری رکھیے. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ مدینۃ النبی 2008 میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابق پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج نوشہرہ اور فاضل بھیرا شریف، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور بڑے ہی وہ لائق، ذہین، فطین اور ایک بڑی اعلیٰ شخصیت تھے. حضور ذوالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی فیض یافتہ تھے، اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد 2010 میں ان کے وصال کے بعد حضور دیوان کریم، مرشد کریم، جانشین حضور ذوالامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظل العالی، آپ نے حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور نظامی صاحب کی فیملی کی تجویز پہ میری ڈیوٹی یہاں لگائی. رینٹ کی بلڈنگز تھیں، اور ادارہ جو ہے وہ اپنی کوئی بلڈنگ بھی نہیں رکھتا تھا. لیکن الحمدللہ میں جب یہاں آیا اور مرشد کریم کی نگاہ کرم سے اللہ رب العزت نے خاص اپنا فضل و کرم کیا، اور اب ادارے کی ایک مسجد موجود ہے جس میں 400 سے 500 بندے کی نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے. اب یہ ہاسٹل موجود ہے، اور اس ہاسٹل کے اوپر اب ہم فرسٹ فلور پہ القمر ہاسٹل جو ہے اس کا سنگ بنیاد بھی الحمدللہ اس شب برات کو رکھ چکے ہیں. اور اب یہاں الحسنات اکیڈمک بلاک بھی ہم نے جو ہے وہ شروع کیا، جس کا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس میں آفس موجود ہے ادارے کا، اس میں آئی ٹی سٹی موجود ہے. اور یہاں میں یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اب جو ہیں وہ حفاظ تیار ہوئے، جو وہ سارے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں. آج کا رمضان شریف چل رہا ہے تو اس وادی میں 100 سے زائد حفاظ کرام قرآن مجید سنانے اور سننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. وادی میں قرآن مجید فرقان حمید کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. اور اس میں یہ کہ الحمدللہ 22 کے قریب ہمارے بھیرا شریف سے فارغ التحصیل علماء ہو چکے ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ تخصص فی الفقہ بھی کر چکے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے. اس کے علاوہ اب ہمارے کافی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پہنچے ہیں، وہاں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور وہاں پہ پڑھا بھی رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں الحمدللہ اب جامعہ مدینۃ النبی کے جو ہیں وہ طلباء جو ہیں
وہ اب پڑھانے کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں، اس پہ بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے 30 کے قریب ایسے حفاظ موجود ہیں جنہوں نے یہاں سے حفظ کیا اور اس کے بعد وہ پاک فوج میں، مجاہد فورس میں اور رینجرز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، نیوی میں بھی، پی ایف میں بھی۔ تو یہ بھی الحمدللہ یہ ہے کہ اس وادی میں یہ اپنے عرصے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پہنچی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرائمری پاس بچوں کو جب لیتے ہیں تو ان کو ساتھ مڈل بھی کراتے ہیں، حفظ بھی کراتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈسیبل بچہ آیا تھا، اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ آپ دوستوں نے ملاحظہ کی ہوگی، تو وہ اپنی ہسٹری خود بتا رہا ہے کہ وہ یہاں ڈسیبل تھا جب آیا، لیکن الحمدللہ یہاں اس کو ماحول ملا، اس نے حفظ کیا، اس نے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ مڈل پاس کیا، اس نے میٹرک کیا، اب وہ ایف اے کر رہا ہے، اور ساتھ وہ یہاں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج نوشہرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کلاس 4 کے اندر اپنی جاب بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک ماحول دیا گیا اس بچے کو بھی کہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ڈسیبل بچہ بھی یہاں جامعہ مدینۃ النبی میں آیا ہے تو ادارے نے اس کو بھی جو ہے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا بندوبست کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی معاشرے کا ایک مفید شہری بن گیا۔ تو الحمدللہ جامعہ مدینۃ النبی سلسلہ میں اپنا کام کر رہا ہے، اور ہمارا تحریر، تقریر، تدریس، ہر شعبے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ بالخصوص میں یہاں پہ ذکر کروں گا آئی ٹی سٹی کا، کہ آئی ٹی سٹی سون ویلی یہ ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ جدت کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا جو ہے آنے والی دنیا ڈیجیٹل دنیا ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم نے آئی ٹی سٹی بنایا، اور اس میں مختلف کورسز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جو ہے اس میں جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ہم نے ایک ویژن 2030 بھی بنایا، کہ تاکہ ہمارے پاس ویژن ہو اور ہمارے اہداف مکمل ہوں اور ہماری منزل ہمیں پتہ ہو، ہمارے سارے لوگ اب اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ویژن 2030 کے مطابق انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے اس کا القمر ہاسٹل کمپلیٹ ہوگا، اس کا 4 منزلہ الحسنات اکیڈمک بلاک کمپلیٹ ہوگا، اس کی بچیوں کا ہمارے پاس جو ادارہ ہے اور اس میں طالبات جو پڑھ رہی ہیں ان کی بلڈنگ رینٹ پہ ہے، تو اس کی انشاءاللہ ہم اپنی بلڈنگ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 6 کنال مزید جگہ خریدنا چاہتے ہیں جہاں کار پارکنگ ہو، جہاں جو ہے وہ ایک فٹ بال اکیڈمی ہم یہاں بنانا چاہ رہے ہیں، سپورٹس کے حوالے سے بھی ہماری خصوصی توجہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں جگہ چاہیے تھی، پریئر گراؤنڈ ہمیں چاہیے تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ویژن 2030 جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک تخمینہ لاگت بھی لگایا ہوا ہے کہ تقریباً یہ 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں چاہیے، اور 2030 میں ہم نے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ بھی کرنا ہے، اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے۔ اب ہم اس کا پہلا مرحلہ یہی تھا کہ اس پہ ہم سوچ و بچار کریں، اس پہ ہوم ورک کریں اور اس کو تیار کریں۔ اب اس کا فیز 2 شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر پبلک کے پاس جائیں گے، مخیر حضرات کے پاس جائیں گے، اہل خیر کے پاس جائیں گے، اور ان کو ہم بتائیں گے، اپنی کارکردگی بھی بتائیں گے، اپنے اہداف بتائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح پہلے بھی کبھی اہل خیر نے، اہل محبت نے ہمیں مایوس نہیں کیا، آئندہ بھی مایوس نہیں کریں گے، اور دل کھول کر جو ہے یہ ادارہ جو پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے، یہ ادارہ جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کا جو ہے وہ ایک خوبصورت سا جو ہے عکس ہے، تو اس کے لیے سارے لوگ تعاون کریں گے، یہ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی بھی تعلیم اور تربیت کا یہاں بہترین بندوبست ہو سکے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی برکت و ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارا مرکز محبت جہاں سے ہم روشنی پاتے ہیں، جہاں سے ہم فیض پاتے ہیں، آستانہ عالیہ
حضرت امیر الصالحین بیرا شریف، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اور بالخصوص میں دعا کروں گا حضور دیوان کریم حضرت پیر محمد امین الاسنا شاہ صاحب مجدد اللہ علی آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر خضر نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا ویژنری قید جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جن کی محبتوں اور جن کی دعاؤں کے سائے میں الحمدللہ ہم ایک حوصلہ پاتے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مشن حضور ضیاء الامت کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔